الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باغ فدق کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ ہماری جاری ہے۔ آج اس کی گفتگو میں بہت اہم دل اور بہت اہم حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کیا جائے گا۔ آگے تو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا کہ اس سے پہلی جو گفتگو ہوئی ان میں آپ جان چکے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کو سب سے پہلے مال فے جو نصیب ہوا وہ غزوہ بنو نذیر میں تھا، جن کا مال حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور فے کے مال کے عطا فرمایا۔ اس کے بعد یہ ہجری 4 کا واقعہ ہے غزوہ بنو نذیر کا۔ ہجری 7 میں غزوہ خیبر ہوا۔ غزوہ خیبر جو ہے خیبر کے روضے میں یہ کوئی ایک قلعہ نہ تھا۔ خیبر کے علاقے میں کم و بیش 8 مختلف قلعے تھے، 8 مختلف فیستریں تھیں بڑی بڑی۔ وہ 8 مختلف قلعے جو ہیں وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح فرمائے۔ ان سب کی فتح کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے، غزوہ فتح خیبر کہا جاتا ہے۔ جن دنوں میں حضور علیہ السلام نے
خیبر کے علاقے میں جہاد فرمایا، انہی دنوں میں آ کے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جو ہے حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کے یہودیوں کی طرف بھی پیغام دے کر بھیجا۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ ابھی ہم خیبر میں جہاد میں مصروف ہیں، اگر تم لوگوں نے ہماری اطاعت نہ کی، ہماری فرمان برداری نہ کی، اپنا علاقہ ہمارے قبضے میں نہ دیا، تو ہم خیبر سے فارغ ہونے کے بعد تمہارے علاقے کے اوپر اللہ کے حکم سے حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہ پیغام حضور علیہ السلام نے حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے بھیجا۔ فدق میں بھی چونکہ یہودی آباد تھے اور خیبر کے علاقے میں بھی یہودی ہی آباد تھے، مگر جو فدق کے علاقے کے یہودی تھے ان کا یہ خیال تھا کہ خیبر میں جو یہودی ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، وہ بڑے طاقتور ہیں، ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے، بڑی افواج ہیں، بڑے بہادر ہیں، حتیٰ کہ انہی قلعوں میں جو خیبر کے تھے، آپ کو پتہ ہے مرحب جیسے جو تھے بہت بڑے بڑے جنگجو، وہ بھی یہیں پہ رہا کرتے تھے، جس کو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی جنگ میں قتل کیا تھا۔ اور مرحب کے لحاظ سے یہ عرب کے علاقوں میں مشہور تھا کہ ایک مرحب جو ہے وہ ایک وقت میں 1000 بندے سے لڑ سکتا ہے۔ اس غضب کا وہ جنگ جو تھا، ان کی جو فوجی صلاحیت تھی خیبر کے یہودیوں کی، یہ بڑی مانی ہوئی تھی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حملہ کیا تو عرب کے لوگوں کا، اس علاقے کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جنگ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ اس میں فتح حضور کو ملنی یہ بڑی مشکل ہے، چونکہ یہ بڑے مضبوط تھے، پاور فل تھے کہ روایت کے مطابق خیبر کے ان قلعوں میں کم و بیش 10,000 ان کی آرمی جو تھی وہ بھی یہاں پر موجود تھی۔ ایک تو ویسے پبلک، مرد، عورتیں، چھوٹے بچے نہیں، آرمی کے جو لوگ تھے 10,000 وہ بھی وہاں پر موجود تھے، یہ بڑے مضبوط ان کے قصد تھے۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت محیصہ کو فدق والوں کی طرف بھیجا، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، پہلا جب میں نے عرض کیا کہ خیبر کا علاقہ مدینہ منورہ سے شمال میں تھا نارتھ کی طرف، اور فدق کا علاقہ مدینہ منورہ سے نارتھ ایسٹ کی طرف یعنی شمال مشرق کی طرف تھا، کچھ فاصلہ بھی تھا درمیان میں۔ اچھا، جب فدق کے یہودیوں کے پاس حضور کا پیغام پہنچا تو انہوں نے حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی واضح جواب نہ ہاں میں دیا نہ میں دیا، چونکہ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ ہم خیبر میں جو حضور نے حملہ کیا ہوا ہے ہم اس کا انتظار کر لیں اور اس جنگ کے نتیجے کو پہلے دیکھ لیں۔ اب بات کو سمجھ لیں، بات کو سمجھ لیں، بولیں گے یہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ خیبر کی جنگ کا کیا بنتا ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی حضور کو فتح عطا فرمائے گا پھر ہم اطاعت کر لیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ کوئی الٹ ہو گیا تو ہم جو ہے وہ اطاعت نہیں کریں گے۔ حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن ان کے پاس ٹھہرے رہے، تو فدق کے یہودیوں نے ان کو کوئی خاص رسپانس نہیں دیا، نہ تو یہ کہتے کہ ہم معاذ اللہ حضور کی اطاعت نہیں کریں گے، اور نہ ہی یہ کہتے کہ ہم نے اطاعت اور فرما برداری کر لی اور اپنی زمینیں ہم حضور کے حوالے کر دیتے۔ کوئی مناسب جواب جو ہے وہ نہیں دے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا تو اپنے حبیب کو خیبر کی جنگ میں فتح عطا فرما لی۔ 8 قلعے میں نے عرض کیا خیبر میں تھے۔ کتنے قلعے تھے؟ 8 قلعے تو ہم نارویجن میں کیا کہتے ہیں؟ فیسٹنگ، تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آئے کیا کہتے ہیں فیسٹنگ، اور وہ بڑے بڑے قلعے تھے۔
ان 8 قلعوں میں سے 6 قلعے جو ہیں وہ باقاعدہ جہاد اور قتال سے فتح ہوئے، ان میں باقاعدہ لڑائی ہوئی، باقاعدہ جنگ ہوئی، باقاعدہ یہود کی افواج کے لوگ مارے گئے، کچھ مسلمان بھی شہید ہوتے رہے ساتھ ساتھ۔ مگر جب 6 قلعے ایتر ویٹر اور بڑے بڑے مضبوط قلعے فتح ہو گئے تو آخری 2 قلعے جو رہ گئے تھے یہودیوں کے، ان کے حوصلے پسپا ہو گئے، انہوں نے بغیر جنگ لڑے ہوئے اپنے علاقے، اپنے قلعے، اپنی زمینیں، اپنے باغات حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اب وہ بیسکلی تعریف آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ اب جنگ ایک تھی، یہ خاص بات ہے، توجہ کیجیے، جنگ ایک تھی غزوہ خیبر کی۔ اب ان 8 قلعوں میں 2 قلعے جنگ کے ساتھ فتح ہوئے اور 2 قلعے صلح کے ساتھ فتح ہوئے۔ 2 قلعے نہیں، سوری 6 قلعے جو ہیں، 6 قلعے وہ جنگ کے ساتھ فتح ہوئے، 6 قلعے جنگ کے ساتھ فتح ہوئے اور 2 قلعے جو ہیں وہ صلح کے ساتھ فتح ہوئے۔ اب جو بزور بازو اور جنگ کے ساتھ اور قتال کے ساتھ فتح ہوئے ان کا مال رہا مال غنیمت، اور جو صلح کے ساتھ فتح ہوئے ان کا مال بنا مال فیح۔ وہ کیا بنا؟ مال فیح۔ اب فتح کے یہودیوں نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو فتح عطا فرما دی ہے، تو انہوں نے بھی اپنا وفد حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بھیجا، جب کہ آپ ابھی خیبر میں تھے، وفد بھیجا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا معاہدہ کر لیا اور صلح سے اپنی زمین حضور علیہ السلام کو ان پر قبضہ دے دیا اور جنگ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ فتح کے یہودیوں کے ساتھ جو حضور پاک کا معاہدہ ہوا، جو صلح کا ایگریمنٹ ہوا، وہ یہ تھا کہ فتح کی آدھی زمینیں، نصف زمینیں جو ہیں، نصف زمینیں، آدھی زمینیں یہودیوں کے قبضے میں رہیں گی اور بالکل آدھی زمینیں جو ہیں وہ یہودیوں نے حضور علیہ السلام کے قبضے میں دے کر تو صلح کر لی اور جنگ لڑنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ فتح کا ایگریمنٹ تھا کہ آدھی زمینوں پہ حضور علیہ السلام کا قبضہ ہوگا اور آدھی زمینوں پہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتال نہیں کریں گے اور ان کو امان دی جائے گی اور ان کو مارا نہیں جائے گا۔ اب یہ بیسکلی طور پر، اب سیرت پاک کی کتب کو پڑھیے، یہ بیسکلی طور پر یہ 3 علاقے مین، یہ وہ مال ہے جو حضور پاک کی ظاہری حیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مال فیح کی صورت میں عطا فرمایا تھا۔ کون کون سا مال؟ شروع کریں گے، سب سے پہلا مال بنو نذیر کا، جو مدینہ منورہ میں قبیلہ تھا۔ کون سا قبیلہ؟ بنو نذیر، اور بعد میں اس میں بنو قریظہ بھی شامل ہوا۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ کا مال۔ دوسرا مال جو ہے وہ خیبر کے قلعوں میں وہ قلعے جو کہ صلح کے ساتھ فتح ہو گئے تھے ان کا مال، اور تیسرا مال جو ہے وہ فتح کا علاقہ جو تھا، اس کی جو مکمل جاگیر تھی، جو مکمل آئندم تھی، اس میں سے آدھی زمینیں جو تھیں یہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بصورت مال فیح وہ عطا فرمائی تھی۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں یہ جو اموال فیح حضور کو حاصل ہوئے، حضور ان کی تقسیم کیسے فرماتے تھے؟ یہ باغ فتح کے سوال کے ساتھ یہ بہت جڑا ہوا اور ریلیٹڈ کوسچن ہے۔ کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ان اموال کو صرف اپنے اہل بیت تک محدود رکھا، یا ان اموال میں سے آقا دو جہاں نے اپنے اصحاب کو بھی عطا فرمایا؟ یہ بنیادی بڑا لازمی اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اس ساری چیز کو سمجھنے کے اندر۔ اب دیکھیے، آپ نے دیکھ لیں یہ موٹے موٹے جو مال فیح حضور پاک کو ملے وہ یہی ہے۔ اگلا کوسچن یہ ہے
کہ آقا دو جہاں نے ان اموال کو کیسے تقسیم فرمایا؟ کیا حضور علیہ السلام نے یہ اموال صرف اپنی آل اولاد اور اپنی ازواج کو عطا فرمائے؟ اس کیٹیگری میں جو قرآن مجید نے ارشاد فرمائی فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى کہ اللہ کا مال ہے، اس کے رسول کا مال ہے، اور رسول پاک کے رشتہ داروں کے لیے یہ مال ہے۔ کیا حضور پاک نے اپنی حیات ظاہری میں جب ان کو تقسیم فرمایا، ان کی آمدنی کو تقسیم فرمایا، ان کے جو انتھیک تھا اس کو جو تقسیم فرماتے، تو کیا صرف اپنے اہل بیت کے لیے اس کو تقسیم فرماتے، یا اہل بیت کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر اصحاب کو، غرباء کو، مساکین کو، مسافروں کو ان کو بھی اس میں سے عطا فرماتے؟ تو سب سے پہلا مال جو غزوہ بنو النضیر کی شکل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، یہ مال ان کے باغات، ان کی زمینیں، پھر مدینہ منورہ کے ساتھ ایک اور زمین کا خطہ تھا جو اور یہودیوں کے قبضے میں تھا، اس کا 1/3 1/3 وہ بھی آقا دو جہاں کے قبضے میں تھا، وہ بھی صلح سے آپ کے پاس آیا تھا۔ پھر خیبر کی زمینیں تھیں، اور اس کے بعد فتح کے باغات اور زمینیں تھیں۔ جب آپ سب سے پہلی مال فیض کو دیکھتے ہیں غزوہ بنو نذیر کی صورت میں حضور کو ملا، تو یہ اس مال پر جب حضور کا قبضہ ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا۔ کن صحابہ کو؟ مہاجرین صحابہ کو بھی اور انصار صحابہ کو بھی، مہاجرین کو بھی اور انصار صحابہ کو بھی۔ مہاجرین و صحابہ کرام جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، اور آ کے حضور نے مدنی صحابہ کرام جو انصار تھے ان کے درمیان اور مہاجرین صحابہ کے درمیان حضور نے مواخات کا ایک رشتہ قائم فرمایا تھا، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ مہاجرین صحابہ جو تھے، انصار صحابہ نے اپنے مال ان کو دے دیے، اپنے باغات انہیں دے دیے، اپنے کھیت انہیں دے دیے، اپنی زمینیں انہیں دے دی، حتیٰ کہ تاریخ ایسی مثال اور نظیر اور ایگزامپل پیش کرنے سے قاصر رہے گی۔ موت پر جو ہے تواریخ ان کے اندر یہ آیا ہے، جب آقا دو جہاں نے ایک انصاری یعنی مقامی مدینہ منورہ کے صحابی کے ساتھ ایک مہاجر کو اس کا بھائی بنا دیا، وہ انصار صحابی اس مہاجر کو لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ اگر اس کے پاس 2 مکان تھے، اس نے کہا ایک مکان میرا اور ایک مکان آپ کا۔ انصار نے بڑی قربانی دی ہے، اونچی آواز سے سبحان اللہ آپ نے کہا 1400 سال بعد۔ بھائی بلا تشبیہ و بلا مثال میں یہاں پہ 2 مسلمانوں کو کھڑا کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، تم اس کو ساتھ رہے جو تم نے اس کے روزگار کا انتظام کرنا ہے، تم نے اس کی رہائش کا انتظام کرنا ہے۔ اب آپ کو سبحان اللہ کی سمجھ آنی چاہیے، میں کیوں کہہ رہا ہوں، کہیں آپ میں سے کسی بندے کے پاس دو مکان، بھائی کلمہ وہی ہے جو صحابہ نے پڑھا تھا وہی ہم نے پڑھا ہوا کہ کوئی اور کلمہ بولیے، بھائی قرآن وہی ہے جو صحابہ پڑھتے تھے وہی ہم نے پڑھا ہوا، بھائی نبی ان کے بھی حضور پاک تھے، نبی ہمارے بھی حضور پاک ہیں۔ 2 مسلمانوں کو میں کہوں بھائی یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، تم اس کو اپنے ساتھ رہے، جس کے روزگار کا انتظام تم نے کرنا ہے، اس کی رہائش کا انتظام تم نے کرنا ہے، وہ کرنے والا بندہ اس کے پاس مکان ہوں 2، اور وہ جاتے کہ بھئی تم نے بھی رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہوئے، تیرے حالات بڑے خراب ہیں، تو میرے پاس جو خدا نے مجھے 2 مکان دیے ہوئے ہیں، میں ایک اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، ایک تمہیں دے دیتا ہوں، تو یہ حوصلہ ہر مسلمان میں ہوتا؟ اب بولیے پھر سبحان اللہ۔ یہ انصار کی قربانی ہے۔ حضور نے جس کو جس کا بھائی بنا دیا، انہوں نے جا کے باغات انہیں دے دیے، زمینیں آدھی انہیں دے دی، مکانات اگر کسی کے پاس 2 تھے اس نے ایک اس کے حوالے کر دیا، یا کمرے 2 تھے ایک کمرہ اس کو دے دیا، حتیٰ کہ تاریخ میں یہاں تک آتا ہے انصار نے ایسی قربانیاں بھی حضور پاک کے کہنے پر دیں کہ حضور نے فرمایا نہیں تھا، مگر حضور کا مہمان سمجھ کے کہ حضور نے اس کو ہمارے حوالے کیا ہے۔ انصار جس انصاری کی 2 بیویاں تھیں، 2 ازواج تھیں، اس نے مہاجرین کو یہاں تک بھی کہہ دیا بھائی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تمہارا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، ان 2 میں سے جس کو تم چاہتے ہو دیکھ لو، میں اس ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم حضور کے دین کے مطابق اس سے نکاح بھی کر سکتے ہو۔ یہ ہے انصار کی قربانی ہے۔
اللہ اکبر. وہ حضرت اقبال نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اس کا مفہوم یہ نہیں، وہ کوئی اور شعر ہے کہ جو ہے وہ اصلا مسلمان ہونا اس کے لیے بڑی محنت چاہیے، بڑی سٹرگل چاہیے. بہرحال یہ بیک گراؤنڈ یہ تھا، پس منظر یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے مہاجرین کو انصار کے حوالے کیا. انصار نے اپنے سارے مال دولت اسباب مہاجرین کے ساتھ شیئر کیے، ان کو سٹینڈ کیا مدینہ منورہ کے معاشرے کے اندر. غزوہ بنو نضیر کے مال حضور پاک کے قبضے میں آ گئے. حضور علیہ السلام نے اس موقع پر انصار صحابہ کرام کو بلایا. کس کو بلایا؟ انصار صحابہ کرام کو بلایا. میں عرض کرنے لگا مالف ہے کہ حضور پاک نے کیسے پوچھا. حضور نے ان کو فرمایا اے انصار، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ منورہ میں بڑے جن کے لوگ مسلمان ہوئے تھے. حضور پاک نے انہیں ارشاد فرمایا اے انصار، تم نے میرے مہاجر صحابہ کی بڑی اعانت کی، بڑی تم نے ان کی مدد کی، تم نے ان کی بڑی خدمت کی. تمہارے اموال جو تھے، تمہارے مال تھے، تمہاری دولت تھی، تمہاری آئین دم تھی، تمہاری جائیداد تھی، تم نے ان کے ساتھ شیئر کی. اب اللہ نے مجھے بنو نذیر پر فتح عطا فرمائی، ان کے اموال باغات زمینیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں. آپشن میں تمہیں دیتا ہوں. ایک آپشن یہ ہے، حضور پاک فرما رہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ صحیح ہے، یہ احادیث ہیں، معتبر کتب کے ذریعے احادیث ہیں. حضور پاک نے فرمایا ایک آپشن یہ ہے کہ یہ بنو نذیر کے اموال ہیں، آئین تم ہے، جائیداد ہے، میں اس کو تقسیم کر دیتا ہوں تمہارے اندر اور مہاجرین کے اندر، تمہارے اندر اور مہاجرین کے اندر تقسیم کر دیتا ہوں. مگر اس صورت میں مہاجرین آنے رہے جس وقت تمہارے اموال کو، تمہارے مال و دولت کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اسی طرح تمہارے مال و دولت کو استعمال کرتے رہیں گے. ایک وہ آپشن یہ ہے. حضور دوسرا حکم کیا ہے؟ فرمایا دوسری بات یہ ہے، اگر تم چاہو تو میں یہ غزوہ بنی نذیر میں جتنا مال ملا ہے، میں سارا کا سارا مال اپنے مہاجرین صحابہ میں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینہ منورہ بھی آئے ہوئے انہیں 4 سال ہوئے ہیں، وہ صحیح اسٹیبلش نہیں ابھی تک ہوئے، اگر تم چاہو تو میں یہ سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیتا ہوں، مگر اس کے بعد مہاجرین کو تمہارے مال میں کوئی رہتی ہیتر نہیں رہیں گے، وہ تمہارے اموال استعمال نہیں کریں گے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ سمجھ گئے دونوں آپشن؟ یہ دو مختلف آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ مال برابر تقسیم ہو جاتا ہے مہاجرین میں اور انصار میں، مگر پہلے سے وہ جو تمہارے مال، کھیت، باغات، دکانیں استعمال کر رہے ہیں وہ اسی طرح استعمال کرتے رہیں گے. دوسرا آپشن یہ ہے فرمایا کہ میں اس سارے مال سے تمہیں کچھ نہیں دیتا، سارا مہاجرین میں تقسیم کر دیتا ہوں، مگر مہاجرین میں تقسیم کرنے کے بعد مہاجرین کو تمہارے مال میں پھر کوئی رائٹس رہیں گے نہیں، پھر ان کے وہ رائٹس ختم کر دوں گا، ان کو یہ مال دے دوں گا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. وہ عشق و محبت کے شاہ سوار تھے حضور کے انصار صحابہ. سبحان اللہ، ایسا عشق و محبت کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں. اب میں آپ کو انصار کا جواب سناؤں تو آج بھی دل کرتا ہے بندہ ان کے اوپر، ان کی عزت و عظمت کے اوپر بندہ قربان ہو جائے. انصار صحابہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بنو نذیر کے جتنے بھی اموال حاصل ہوئے، ان کے مکانات ملے، ان کے قلعے ملے، ان کے باغات ملے، ان کی زمینیں ملی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ساری آئین تم ہے جو غزوہ بنو نذیر کے بعد آپ کو ملی ہے، حضور ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ سارا مال مہاجر ہمارے بھائیوں کو تقسیم فرما دیجئے، یہ بھی سارا مال ان کو دے دیں، اور ہمارا مال جو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہم ان کو دیے دیتے ہیں. اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا یہ محمد جو ہے یہ میرے رسول ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں ان کی نشانی یہ ہے یہ کفار پر سخت رہتے ہیں، مگر آپس میں اللہ نے ان کو نرم دل فرما دیا ہوا.
فرمایا یہ آپس میں بڑے نرم دل رہتے. انصار عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جو بنی نذیر سے جو کچھ ملا وہ بھی مہاجرین کو دے دیجئے، اور ہمارے اموال جو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ہم ان کو فرصتیں کرتے ہیں کہ وہی ان کو بھی استعمال کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو نذیر سے جو مال فے ملا حضور پاک نے صرف اہل بیت میں تقسیم فرمایا. بولیے صرف اہل بیت میں تقسیم فرمایا؟ حضور نے سارے مہاجرین صحابہ کرام کو بلا کے ان کے اندر غزوہ بنو نذیر کے اموال تقسیم فرما دیے. اب آگی خیبر کی باری اور اب آگی فدق کی باری. آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سارے اموال تھے 3 یا 4 جو مال فے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ کا مال اور مدینہ منورہ کے ساتھ ایک زمین تھی. اس کے بعد جو غزوہ خیبر میں حضور علیہ السلام کو جو مال فے حاصل ہوا اور جو فدق کا مال فے تھا، یہ سارا مال فے جو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی ازواج مطہرات، اپنے اہل بیت اعظام حضور علیہ السلام ان کو اس سے سارے سال کا خرچ جو ہے حضور علیہ السلام انہیں عطا فرماتے تھے. بازی نشین کا لیجئے. اب یہ سارے اموال کے مصرف جو حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں فرمائے وہ میں پوری ذمہ داری صاحب کے گوش گزار کا تھا. مثلا حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خیبر کا مال آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مال سے 100 وسق غلہ، وسق جو ہے یہ ایک پیمانہ ہے، واو سین اور قاف کے ساتھ لکھتے ہیں وسق. کیا لفظ میں نے عرض کیا؟ وسق. 100 وسق غلہ حضور علیہ السلام جو تھے اپنی ازواج مطہرات کو خیبر کے اموال سے عطا فرمایا کرتے تھے. ایک وسق آپ کو پتہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک وسق میں 240 کلو گرام ہوتے ہیں. کتنے کلو ہوتے ہیں؟ 240 کلو گرام کے برابر ایک وسق ہوتا ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت اعظام کو اس میں سے 100 وسق عطا فرماتے، یعنی 2400 کلو گرام کھجوریں اور پلس جو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت اعظام کو اس میں سے ہر سال عطا فرمایا کرتے تھے. ہر سال عطا فرماتے تھے. اور اس میں مزید تقسیم جو ہے وہ محدثین نے ارشاد فرمایا کہ اس میں 80 وسق کھجوریں ہوتے ہیں اور 20 وسق جو ہوتے ہیں. آگے جو یہاں یہ اپنے اہل بیت کو عطا فرماتے تھے. اسی طرح بنو نذیر سے جو اموال آتے ہیں اس میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کو عطا فرماتے. اس کے بعد فدق سے جو مال آتا سب سے پہلے اپنے اہل بیت کو عطا فرماتے. اور ان کو کم و بیش محدثین نے واضح طور پر فرمایا ایک سال کا پورا خرچ حضور ان کو ایڈوانس میں عطا فرما دیتے تھے. یعنی اگر محرم میں مال آیا بالفرض تو ان کو اتنی کھجوریں دے دی، اتنے جو دے دیے، اتنا اناج دے دیا، اتنا غلہ دے دیا کہ جو پورا سال ان کے لیے کافی ہوتا. حضور علیہ السلام پہلے اپنے اہل بیت کو وہ حصہ عطا فرما کے قرآن مجید کے حکم کے مطابق فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ فرمائیے وہ اموال ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر لوٹا دیے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں اور رسول پاک کے رشتہ داروں کے لیے ہیں. پہلے حضور ان کو حق دیتے، بقیہ جتنا بھی بچ جاتا حضور علیہ السلام اپنی امت پر اسے تقسیم فرما دیتے. یعنی اموال فے میں صرف اہل بیت کرام کا حصہ رکھا گیا نہیں، بلکہ اہل بیت کرام کے ساتھ ساتھ حضور دیگر اصحاب کو، دیگر امت کو بھی اس میں سے عطا فرماتے تھے. اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ بقیہ امت کو بھی حضور علیہ السلام اس میں سے عطا فرماتے تھے. یہ بڑی عجیب بات ہے
جو بہت اس میں سمجھنے والی ہے. آپ نے اکثر یہ باتیں سنی ہوں گی، ساری عمر سے آپ سنتے آ رہے ہیں. میں نے یہ عرض کیا کہ حضور اپنے اہل بیت کو ایک سال کا خرچ دیتے تھے. کتنی دیر کا؟ سارے بولیے کتنی دیر کا؟ ایک سال کا خرچ دیتے تھے. مگر آپ نے یہ روایات بھی تو سنی ہوں گی کہ حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے حجروں میں یا دیگر اہل بیت کرام کے گھروں میں کھانے پینے کی ہمیشہ تنگی ہوتی تھی. یہ آپ نے سنی ہوئی بات ہے؟ بولی کتنے واقعات آپ نے آج تک سنے ہوں گے. یہ بڑا خاص کویسچن ہے جو میں کرنے لگا ہوں. بھائی احادیث یہ کہتی ہیں، روایات یہ کہتی ہیں کہ آقا عالم میں پورے سال کا خرچ دیتے تھے. دوسری طرف روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ آقا جہاں کے پاس مہمان آ گیا، حضور پاک کے جتنے حجرے تھے ازواج کے، حضور نے سب کے اندر پیغام بھیجا میرے پاس ایک مہمان آیا ہو، اس کا کھانا چاہیے. ایک حجرہ نہیں، 2 حجرے نہیں، ساری ازواج مطہرات کے حجروں سے جواب ہے حضور آج ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، آپ کو کیا پیش کریں. یہ حالت بھی ہو جاتی. آپ نے پڑھا ہوا ہے سیدہ زہرا پاک، سنا ہوا ہے سیدہ زہرا پاک اپنی چکی خود چلاتی تھی. آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت سیدہ زہرا پاک کے گھر میں فاقے ہوتے تھے. بھئی یہ بڑی امپورٹنٹ کویسچن ہے. میں آج اتنا عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. اگر اس حضور پاک ایک سال کا خرچ انہیں پہلے عطا فرماتے، پھر یہ فاقے کیسے؟ پھر یہ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کیسی؟ پھر مہمانوں کے آئے ہوئے بھی وہاں پہ رزق کی فراہمی نہ ہونا، یہ کیسا؟ اس میں ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے اور وہی سچی بات ہے کہ آقا دو جہاں انہیں ایک سال کا ایڈوانس سارا خرچ دے تو دیتے تھے، مگر صحبت نبوی کا فیض حضور کے اہل بیت پر ایسے چڑھا ہوا تھا، حضور کی صحبت کا رنگ ان پر اتنا زیادہ تھا کہ اہل بیت کرام اپنے پاس مال جمع رکھنا گوارا نہ کرتے. حضور کی امت کا جو بھی سائل آتا کھلے دل سے اس کو عطا فرماتے تھے. مسلسل عطا کی وجہ سے، مسلسل سخاوت کی وجہ سے وہ اپنا گھر نہ دیکھتے تھے بلکہ حضور کی امت کو عطا کرنے میں پہر کیا کرتے تھے. بھئی حضور ایک سال کا عطا فرمائیں تو گھر کے اندر پھر بھی فاقہ رہے. بھئی کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے ازواج مطہرات اور اہل بیت اعظم دیگر جو ہیں وہ کبھی بھی اپنی طرف نہیں تھے دیتے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سائل حضور کے اہل بیت کے دروازے پر آئے تو وہ خالی کیسے جا سکتا تھا؟ وہ عطا فرمانے میں بڑے سخی تھے. وہ عطا فرمانے میں بڑے سخی تھے. وہ چونکہ مسلسل عطا کرتے تھے تو گھر کا دیکھتے نہیں تھے کہ گھر میں کیا رہے گا. اس کے حضور پاک تو انہیں عطا فرما دیتے. وہ حضور کی صحبت کے فیض میں یوں رنگے ہوئے تھے، وہ پھر پلٹ کے حضور کی امت کو ہی عطا فرما دیتے. کثرت کے ساتھ حضور کے اہل بیت کے یہ واقعات آئے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت جو ہے وہ سخاوت سے پہچانی جاتی تھی. کس سے پہچانی جاتی تھی؟ سخاوت سے. کہ ان کے در پہ آیا ہوا کوئی شاعر یا ان کے گھر آیا ہوا کوئی مہمان وہ کبھی بھوکا جاتا نہیں تھا، وہ فراغ دلی سے ان کو دیتے تھے. بقیہ باغ فضل کی جو دیگر مباحث ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی انداز کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.